کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم سے آشنا کر لیں، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک میں جا بجا تعلیم کا حکم دیا گیا، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے جو انسان کو افضل کیا ہے، اشرف کیا ہے، اسے بلند مقام دیا ہے، کس سبب سے؟ انسان کو علم عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ علم وہ انسان کا قیمتی زیور ہے، انسان کے لیے قیمتی چیز ہے کہ جو انسان کو یوں بلندی عطا فرماتا ہے۔ ساری مخلوقات میں انسان کو اس علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے اللہ پاک نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ علم کے زیور سے جو آراستہ ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ افراد ہیں جو معاشرے میں اچھے افراد بن کر سامنے آتے ہیں۔ ان کا کردار، ان کی گفتگو، ان کا اسٹیٹس، ان کی سوچ، ان کی سمجھ یوں دیگر افراد سے مختلف ہو جاتی ہے، اور جو علم سے آشنا نہیں ہوتے، علم سے دور ہوتے ہیں، ان کی کیفیت بھی آپ کے سامنے ہے۔ کبھی اندھیرے سے تشبیہ ہے، تو کبھی کھلے لفظوں میں کہا گیا کہ کیا قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ کیا علم والے اور جاننے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً علم والوں کی پذیرائی ہے۔ اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین، سبحان اللہ، اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک تعلیم کی اہمیت انشاءاللہ یہ رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا۔ آج تو علم، انشاءاللہ علم پر بات ہوگی، تعلیم پر بات ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور آج کے اس ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی ہوگی۔ میں انشاءاللہ مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت عرض کرتا ہوں تاکہ مبلغین منچ پر تشریف لائیں، اور پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ ماشاءاللہ شاہد مدنی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں شاہد بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ قاسم مدنی بھی انشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ مرحبا کہتے ہیں قاسم بھائی آپ کو۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ جی، آیا ہوں، مرحبا۔ انشاءاللہ آج نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے جی، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک پیاری شخصیت اور بھی ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مرحبا۔ وہ پیاری شخصیت کون سی ہیں؟ آپ زیارت کر سکتے ہیں ان کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ. اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت یعنی ضائع کرے. بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان، مہر یعنی رحم والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار یعنی ظالم ہوگا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا.
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن کا دامن اللہ کرے ہم تھامیں، اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ جن عاشقان رسول نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں نے قرآن کا دامن تھاما ہے، پھر زمانے نے بتایا کہ انہوں نے زمانے پہ راج کیا ہے، لوگوں کے دلوں پہ انہوں نے پھر حکومت کی ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ پھر قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس تعلیم کو پھر آگے انہوں نے عاشقان رسول تک پھیلایا ہے، اور پھر یوں ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ یہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ عاشقان رسول انشاءاللہ تعلیم حاصل بھی کریں گے اور اس کو آگے بڑھاتے بھی رہیں گے، وہ چاہے قرآن کی تعلیم ہو، وہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہو، وہ حاصل کریں گے، انشاءاللہ آگے بڑھاتے بھی رہیں گے۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عزت و اطلاع محمد، عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے سرکار سے کیا القاب، خسرو خیل ملک، خادم سلطان عرب، ملک خادمان سرائے محمد، صلی اللہ
لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آلو، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آلو، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دم نزع جاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہوں گے؟ کب راضی ہوں گے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ محبوب کب راضی ہوں گے؟ جب سارے امتی اللہ کے فضل سے بخشے جائیں۔ حضور علیہ السلام کی احادیث ہے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ گیا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محو لقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محو لقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. رب اتنا کریم اپنے محبوب سے اتنا پیار فرماتا ہے. اللہ پاک محبوب کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اور یہ صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. اسی لیے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں. رب سے مانگے نا، رب سے مانگے نا، بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ، بارش نہیں ہو رہی، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہمارے مال ہلاک ہو رہے ہیں، دعا کریں نا رب سے. حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں. ابھی ممبر سے حضور نہیں اترے ہیں. راوی کہتے ہیں بدلیاں امڑ کر آتی ہیں، بارش برستے ہیں، پانی کے قطرے داڑھی پر نظر آتے ہیں. ہائے ہائے کیا فرمایا؟ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا ہفتہ آیا، ایک ہفتہ بارش لگاتار ہے. اگلا ہفتہ ہے، یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی ہے، کیا کریں؟ اب میرے حضور نے انگلی اٹھائی، یوں اشارہ گھما کر کہا یا اللہ مدینے پر نہیں، مدینے کے اطراف پہ برسے. جہاں جہاں حضور کی انگلی کا اشارہ چلتا ہے بادل چھٹ کر وہاں سے ہٹتے ہیں. اب بارش مدینہ پاک میں نہیں ہوتی، مدینہ پاک کے اطراف پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑی جو ناز سے تھی دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزت و اعتناء محمد کہ ہے حق زیر پائے محمد کہ ہے
عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا وصف ہے، میرے آقا معلم بن کر دنیا میں تشریف لائے. عمران بھائی، حضور معلم بن کر تشریف لائے، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور معلم کائنات کیوں نہ ہو واہ واہ واہ. کہ جب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے حبیب، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تعلیم عطا فرمائی. تو پہلی وحی کا نزول ہی ہمیں تعلیم و تعلم کے بارے میں آگاہی دیتا ہے. یہ سورہ علق کی 5 جو ابتدائی آیات ہیں یہ پہلی وحی میں نازل ہوئیں. تو اس سے ہمیں علم دین اور تعلیم و تعلم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کی تعلیم عطا فرمائی ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعلیم عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کی جب وصال ظاہری کا وقت آیا نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان رونے لگے، اور بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم دین کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے کیسے آگے بڑھیں گے، ہم دین کی روشنی کیسے حاصل کریں گے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء. فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، میں تمہیں روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا لیلھا کنہارھا، ہمارے دین کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے. اسلام میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بنایا ہے. اسلام تعلیم ہے، ایک بزنس مین کے لیے بھی ہے، ایک نوکر کے لیے بھی ہے، ایک اجیر کے لیے بھی ہے، ایک سیٹھ کے لیے بھی ہے، میاں کے لیے بھی ہے تو بیوی کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے تو باپ کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے. ہر ایک طبقے کے شخص کے لیے اسلام نے اصول واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں اور اسلام نے تعلیم عطا فرما دی ہے. کیا بات ہے. کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر اسلام نے اس کے حقوق یا اس کی تعلیمات کو بیان نہ کیا ہو. لہٰذا اسلام نے علم دین اور تعلیم کو جتنا عام کیا ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اتنا کسی مذہب نے تعلیم کو اتنا عام نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو دیکھ لیا جائے، قرآن کو دیکھ لیں. قرآن منبع حیات ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن جو ہے ضابطۂ حیات ہے. قرآن کے اندر دیکھا جائے تو تعلیم و تعلم اور علم قرآن میں کتنا بیان کیا گیا. بالکل آپ دیکھ لیں قرآن میں اللہ رب العالمین کہیں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یقیناً نہیں ہو سکتے. بالکل. اچھا اسی طرح کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اس سے ڈرنے والے ہیں. یعنی علم جو ہے وہ خوف خدا پیدا کرتا ہے، علم جو ہے وہ شعور پیدا کرتا ہے. خوف خدا جو ہے یہ شعور سے حاصل ہوتا ہے. شعور رکھنے والے ہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں نا. جو شعور نہیں رکھتے وہ تو پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا کہ یہ زمین میں جائیں گے تو یہ زمین کے اندر انسان تو فساد کرے گا اور وہاں جا کر قتل و غارت گری کرے گا.
وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے جنات کو تخلیق کر دیا تھا، اور جب جنات زمین پر آئے تھے تو انہوں نے قتل و غارت گری کی تھی اور انہوں نے فساد پھیلایا تھا. تو اسی کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو انسان کو اپنا خلیفہ تو بنانے جا رہا ہے مگر یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا جیسا کہ جنات نے کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا ہم تو تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں، یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے. اب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو، آپ کی برتری کو فرشتوں پر ظاہر فرمانا تھا. وہ کیسے فرمایا؟ قرآن بتاتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، علم عطا فرما دیا. کیا بات ہے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش فرمائی، ان کے سامنے کر دی، اور پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، اپنا علم ظاہر کرو. اب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو وہی جانتے ہیں مولا جو تُنے علم دیا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں آتا. اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے نام بتائیے. تو یہ پوری تفسیر ہے، پھر اس کی قرآن کے اندر بھی مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. ہمارا جو ٹاپک کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں کے سامنے واضح فرما دیا. مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے ثابت فرمایا. کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے. حالانکہ فضیلت کے اور بھی اسباب ہیں، بالکل فضیلت کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی جو فضیلت کو ظاہر فرمایا علم کے ذریعے فرمایا. بالکل علم ایک ایسی دولت ہے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر علم کے ذریعے سے، ان کے علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین، علم جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھا، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور حضور علیہ السلام کے دربار میں موجود، اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابی آپ کے پاس موجود ہیں نا، تو ان کی موت کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے چند لمحوں کے بعد. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کی خبر ان کو عطا فرمائی. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے اندر میں مشغول ہو جاؤں اور اسی حالت میں مجھے موت آئے. اللہ اکبر. آقا دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اشتغل بالتعلم. فرمایا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. کیا بات ہے، علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ. لہٰذا وہ علم دین میں مشغول ہو گئے. مفسرین نے اس کے بارے میں، محدثین نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اگر علم دین سے افضل کوئی عمل ہوتا نبی پاک علیہ السلام ان کو اس وقت میں اسی کی تعلیم عطا فرماتے، اسی کا حکم فرماتے، اسی کے بارے میں بتاتے. لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے آخری وقت کے اندر بھی علم دین کا ہی فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ علم دین بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور علم دین بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. کیا بات ہے. بڑے پیارے انداز میں عمران بھائی ماشاءاللہ آپ نے قرآن پاک کی آیت کو بھی لیا اور اس حدیث پاک کو بھی لیا، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ انسان کو جو ایک مقام ملا ہے، کتنا بڑا یہ مقام ہے کہ انسان رب کا خلیفہ ہے. رب کا خلیفہ بن کر اس دنیا میں انسان آیا ہے. یہ انسان کا اعزاز ہے، یہ انسان کا پروٹوکول ہے. یہ جنات کو یہ اعزاز پروٹوکول نہیں ملا ہے. یہ پروٹوکول خلیفہ بننے کا، یہ پروٹوکول فرشتوں کے پاس نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ انسان کے پاس ہے. کیوں؟ علم کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو برتری عطا فرمائی ہے. علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو معاشرے میں عزت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں برتری عطا فرمائی، عزت اور مقام عطا فرمایا. میں چاہوں گا قاسم بھائی، علم کی برکت سے جو عزت ملتی ہے مزید، ایک تو یہ پروٹوکول، یہ عزت کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا ہے، مخلوق میں اشرف کیا ہے، یہ انسان کی عزت ہے. مزید جو علم کی برکت سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پارہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس کا خلاصہ تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جتنا پہچانتا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرتا ہوگا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی کم ڈرتا ہوگا. اور علماء کی تو بڑی شان ہے، علم والوں کی بڑی شان ہے. کل بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے حکم فرمائے گا کہ آپ لوگوں کی سفارش کرو اور جنت میں لے جاؤ. اور اسی علم دین کی برکت سے کہ بندہ جو علم دین حاصل کرتا ہے، اس علم کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منصب عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے دنیا دار اس منصب تک نہیں پہنچ سکتے. وہ عزت عطا فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ اس امت کے بہت بڑے عالم، مفسر قرآن اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا 3 چیزوں کا. پہلا اختیار دیا، فرمایا کہ علم، مال اور سلطنت، اس میں سے کوئی بھی چیز آپ اختیار فرمائیں. علم، مال اور سلطنت. ٹھیک ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان 3 چیزوں میں سے صرف علم کو اختیار فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت اور سلطنت بھی عطا فرما دی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا، اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ بندہ جب علم دین حاصل کرتا ہے، اس علم دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلطنت، حکومت بھی عطا فرما دیتا ہے اور مال و دولت بھی عطا فرما دیتا ہے. بالکل. اور مال و دولت اور حکومت اور سلطنت کی جو بقا ہے وہ علم سے وابستہ ہے. علم ہوگا تو اس کی حکومت، سلطنت، مال و دولت باقی رہے گا. ایسا ہی ہے. علم نہیں ہوگا تو نہ تو سلطنت باقی رہتی ہے، ایسا ہی ہے، نہ پھر مال باقی رہتا ہے. اور جو علم دین بندہ جب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے، وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جہاں بڑے بڑے لوگ نہیں پہنچ سکتے. تو آخرت میں تو اس کے فوائد ہی بے شمار ہے. وہ جب آخرت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو علم کے فوائد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں چاہوں گا قاسم دنیا میں جو اللہ پاک عزت عطا فرماتے اس کی کچھ چند مثالیں بھی ساتھ بیان فرمائیں مزید، تاکہ یہ آشکار و مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسان ہو. یہ واقعتاً یہ بندہ ہے کہ اس کو اس انداز میں عزت ملی ہے، پھر دل میں نا یہ رغبت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس نے علم دین حاصل کیا، قاری قرآن بنا، عالم دین بنا، مفتی بنا. اب معاشرے میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جب وہ علم دین کا حامل ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، کہ لوگ بڑی عزت سے اس کو ملتے ہیں، بڑا اچھا اس کا استقبال کرتے ہیں. جب وہ جاتا ہے لوگ عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور ایک الگ ہی اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے جو کہ ایک عام شخص کو نہیں دیا جاتا. یہی جو عالم علم والا کہ جب وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے آگے ہوتا ہے، پیچھے دنیا دار شخص چاہے اس نے جتنا بھی بڑا اس کا منصب ہو، جو عہدہ ہو، وہ ایک عالم دین کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نماز جنازہ کی مثال لے لیں، امام عالم دین آگے کھڑا ہوگا، بقیہ سب پیچھے ہوں گے. نکاح کے بارے میں آ جائیں کہ نکاح لوگ عالم دین ہی سے پڑھائیں گے. کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ نکاح دوسرے شخص سے پڑھا لیں جو عالم نہیں ہے، جسے علم دین حاصل نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں اس سے نکاح پڑھا لوں یا اس سے دوسرا کام کروں. وہ یہی کہے گا میں عالم دین کو ترجیح دوں گا، یہی ہی نکاح پڑھائے گا. تو یہ تو دنیا کے اندر 3-4 مثالیں آپ کو عرض کی کہ علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. علم قاسم بھائی کوئی بھی ہے نا، علم، اس علم کی وجہ سے اللہ پاک انسان کو برتری ضرور عطا کرتا ہے. یہ تو سعادت کی بات ہے کہ بندہ علم دین حاصل کر لے. میں عمران بھائی کی طرح یہ والا سوال بھی بڑھاؤں گا کہ علم کون سا حاصل کرنا چاہیے. میں جو بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علم ہے نا، علم چاہے کوئی بھی ہے،
آپ دنیا کا علم حاصل کر لیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ ڈاکٹر جو ڈاکٹریٹ ہے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں جو وکالت کا ہے، کوئی بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں، دنیا کا علم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اس میں بھی آپ نمایاں ہو جاتے ہیں، عام افراد سے آپ اوپر آگے، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ عام بندوں سے ہٹ کر آپ اس منصب پر آ گئے ہیں کہ جہاں لوگوں کی خدمت آپ کے کندھے پر آتی ہے، یہ اللہ پاک نے عزت عطا کی ہے۔ اچھا، اسی طرح وکالت ہے، اسی طرح دوسرے شعبہ جات ہیں، لیکن یہ سارے شعبہ جات اپنی جگہ پر کتنا مقام مل گیا انسان کو اس علم کی برکت سے، علم کی وجہ سے۔ دیکھیں کہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، جج بن گیا، کسی عہدے پر چلا گیا، اب ان ساروں میں عام بندوں میں ان کو پروٹوکول ہے، ان کو عزت ہے، ان کو ایک مقام مل گیا۔ اب ایک عالم دین کو ساتھ لیں، جب بھی مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے، ڈاکٹر صاحب آگے نہیں ہوں گے، وکیل صاحب آگے نہیں ہوں گے، جج صاحب آگے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنا شعبہ اپنے شعبے میں ایک نام ہے، لیکن آگے کون کھڑا ہوگا؟ عالم دین۔ ممبر پر کون بیٹھے گا؟ عالم دین۔ یہ اللہ پاک نے ان سارے طبقات میں جو عام بندوں سے اٹھ کر علم کی وجہ سے اوپر ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ پاک اپنے علم کو، اپنے دین کے علم حاصل کرنے والے کو اللہ پاک ممتاز کر دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا میں عزت۔ پھر اللہ پاک کا، اللہ کے دین کا جو علم حاصل کرتے ہیں، ان افراد کی لوگ دل سے عزت کرتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، ہاتھ چومے جاتے ہیں، بڑی عزت دی جاتی ہے، بڑا مان دیا جاتا ہے، بڑا پیار دیا جاتا ہے، لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، لوگ دکھ درد آ کر ان سے بیان کرتے ہیں کہ اس پریشانی میں ہو گئے، پھر ان دکھوں کا مداوع بھی کسی طریقے سے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر شرعی رہنمائی لینی ہو، آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں، شرعی رہنمائی لینی ہے عالم کے پاس، وکیل صاحب کو لینی ہے، شرعی رہنمائی لینی ہے، آئیں گے دارالفتہ اہل سنت میں ہی آئیں گے، دارالفتہ میں آنا ہوگا، مفتی صاحب کے پاس آنا ہوگا، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ کہیں نہ کہیں مفتیان اکرام کے پاس، علماء دین کے پاس انہیں آنا پڑتا ہے۔ یہ دین ہے، دین کی برکت ہے کہ بندے اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ عمران بھائی، علم میں نے کچھ عرض کیا ہے کہ آپ نے بات کی نا کہ دنیا کے اندر عالم کو ایسا پروٹوکول ملتا ہے کہ وہ سب سے نمایاں ہوتا ہے، سب سے آگے بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے۔ جی، آپ دیکھیں کہ بروز قیامت بھی عالم کو الگ پروٹوکول دیا جائے، واہ واہ کیا بات ہے۔ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے جی تو اس وقت میں عالم کو جو ہے نا جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ جی وہ عالم کہیں گے کہ مولا یہ جو جنت میں گئے نا، یہ میری تعلیم سے ہی گئے کہ میں نے ان کو تعلیم دی اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اس پر علم دین حاصل کیا، تو پھر وہ عمل پر مولا تو نے اپنا فضل فرمایا تو یہ جنت میں گئے۔ تو اب یہ جا رہے ہیں جنت میں اور ہمیں روک دیا گیا، تو اس عالم سے، علماء سے کہا جائے گا کہ تم یہاں پر کھڑے رہو اور لوگوں کی شفاعت کرو، سفارش کرو۔ اب وہ علماء جس کے بارے میں کہیں گے نا کہ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، اے فرشتوں ان کو بھی جنت میں لے جاؤ، وہ فرشتے ان کو جنت میں داخل کرتے رہیں گے۔ کیا بات ہے۔ پھر اس وقت میں حال یہ ہوگا کہ لوگ بھاگ کر دوڑ کر علماء کے پاس آئیں گے، کوئی آ کر کہے گا کہ حضور میں نے آپ کو دنیا کے اندر وضو کروایا تھا، میری شفاعت کر دیں۔ کوئی آ کر کہے گا کہ میں نے آپ کا فلاں کام کیا تھا، میری شفاعت کر دیں۔ کوئی آ کر کہے گا کہ میں نے فلاں دن آپ کے جو ہے نا آپ سے برکتیں لی تھی، یہ جو ہے آپ شفاعت کر دیں۔ تو علماء اس وقت میں بھی جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، علماء اللہ کے فضل سے، نبی پاک علیہ السلام کی عنایت سے، اس وقت بھی علماء کا پروٹوکول ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے۔ واہ واہ کیا بات، یہ علماء کا پروٹوکول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے، علم دین کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ مزید بھی کچھ علماء کے فضائل میں چاہوں گا کہ شاید بھائی آپ اس پر کچھ مزید روشنی ڈالیں۔ شروع سے ہی ماشاءاللہ علم اور علماء کے فضائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے وراثت چھوڑی وہ علم کی وراثت ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جو اس وراثت سے حصہ پاتا ہے، جو اس سے حصہ لینا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ علم دین سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ اور جس بندے سے علم دین سیکھنا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی آسان فرمایا ہے، بندہ جب علم دین سیکھتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے وسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرما دیتا ہے، اور جب علم سیکھتا ہے تو اس کو ایک دنیا میں بھی مقام اور مرتبہ ملتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں بھی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا کے اندر جیسے ہم نے ثاقب شاہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس پر کافی روشنی ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے جگہ پر بھی عزت عطا فرماتا ہے جہاں پر دنیاوی طور پر ایک بہت مقام اور مرتبے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ایک عالم دین کو، ایک علم دین سیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب اس عالم دین کی صحبت میں رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اجر رکھا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علماء سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، اللہ اکبر، اور جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ کیا بات! یہ علماء کرام کی صحبت میں رہنے کی ایک بہت بڑی عظیم برکت ہے۔ جب انسان ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، بالکل، پھر ان کو فکر آخرت پڑ جاتی ہے، وہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی اداؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی دل میں، ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے، ہمیں بھی علم دین سیکھنا چاہیے، اور یہ جو ارشادات، جو فرامین ہمیں بتاتے ہیں اور جو اپنے عمل کے ذریعے سے علم کو ظاہر کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بھی اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانا چاہیے۔ ہمیں اس سے بہت سارے فوائد دنیا اور آخرت کے اندر ملتے ہیں، آئیے چند اس کے فوائد بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک ایک شخص عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے، کیونکہ وہ نیک شخص کی صحبت میں بیٹھے گا تو تب تک گناہوں سے بچا رہے گا، علم دین کے طلب میں شمار ہوگا، یعنی علماء کی محفل میں بیٹھنا گویا اس کا یہ سارا کا سارا وقت طلب علم دین میں شمار ہوتا ہے، طلب علم کا ثواب پاتا ہے، محفل علم پر اترنے والی رحمتوں میں شریک ہو جاتا ہے، جب تک علمی باتیں سنتا ہے عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا رہتا ہے، علم اور علماء کرام کی عزت اور جہالت اور گناہوں کی ذلت سے واقف ہو جاتا ہے۔ جب عالم کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ عالم کا ایک وقار کیا ہے، عالم کا مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے مد مقابل جس شخص کے پاس علم نہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کا اور دونوں کے درمیان اس کو کمپیریزن مل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ تقابلاً ایک عالم دین کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اس کا ہے جس نے علم دین حاصل کیا۔ جب ان علماء کرام کی کوئی مشکل بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹے دل والوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی جب وہ محفل میں بیٹھتا ہے، علم دین سیکھتا ہے اور کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے کہ کسی شخص کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر بھی رحمت ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی جو دعا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا کی قبولیت کے جو لمحات اوقات لکھے گئے ہیں ان میں ٹوٹا ہوا دل بھی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے دکھی ہوتی ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی، مزید فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں عالم دین کی زیارت اور اس کی محفل میں حاضر ہونے پر جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی ایک تو اس کو بیٹھنے کی برکات حاصل ہو رہی ہے، علم دین سیکھ رہا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سیکھنے پر جو ثواب کا اجر عطا فرمایا اس کا وعدہ اس کے علاوہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات میں 100 یا اس سے زائد نفل پڑھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی تو اپنے رات کے قیام اور نوافل کی تعداد کو کم کرتے ہوئے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں علمی مذاکرہ رہنے کے لیے بیٹھنا شروع کر دیا۔ یعنی شاید بھائی یہ اسلاف کا ایک انداز رہا ہے کہ علم دین حاصل کیا، ٹھیک ہے، ایک تو ہم دیکھیں تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو علماء سے لوگوں کی محبت، علماء پر لوگوں کا اعتماد، علماء کرام کی بارگاہ میں لوگوں کا آنا، یہ کس قدر زیادہ ہوتا تھا۔ عمران بھائی یہ بھی تو ایک وقت تھا، خیر ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ختم ہو چکا ہے، آج بھی لوگ علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، لوگوں پر علماء کرام پر اعتماد کیا جاتا ہے، علماء کے پاس آیا جاتا ہے۔
شرعی رہنمائی لی جاتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ وہ اس وجہ سے شاید دور ہو جاتے ہیں کہ اگر کچھ پوچھیں گے تو طبیعت کے مخالف کوئی جواب آ جائے گا. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا رہا, کیوں جی کوئی بیماری نکل آئے گی. کیا کہتے ہیں ایسے افراد کے بارے میں؟ دیکھیں جی, علماء سے محبت تو رب کی عطا ہے. رب کی عطا, اللہ جسے عطا کیا فرمائے بات ہے, واہ. وہی علماء سے اور دین والوں سے محبت کیا کرتا ہے. کن عالمن, عالم بن جاؤ. عالمن, سبحان. کیا متعلم بن جاؤ, علم حاصل کر. عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب علم بن جاؤ. طالب علم نہیں بن سکتے, فرمایا کہ پھر ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ, ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ. چوتھا فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے, چوتھی بات کیا فرمائی, فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پانچویں نہ بننا, پانچویں نہ بننا. ولا تکن خامسا, پانچویں نہ بننا. فتح لکھ, پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو علماء کی دشمنی, علماء سے نفرت سے بچنا چاہیے, بلکہ علماء اور دیندار لوگوں سے محبت ہونی چاہیے. اور یہ دیندار لوگوں سے, علماء سے محبت جو ہے نا, ان کے دین کی وجہ سے ہے, جی, ان کے علم کی وجہ سے ہے. دیکھیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں, گناہگار سے نفرت نہ کریں, گناہ سے نفرت کریں. کیونکہ گناہگار سے جو محبت ہے, اس کے دل میں جو ایمان موجود ہے, اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت کا حکم ہے. جی. لیکن عارضی طور پر جو گناہ اس کے ساتھ لاحق ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے اس گناہ سے نفرت ہوگی, گناہگار سے نہیں ہوگی. اسی لیے تو دیکھیں نا کہ ہمارے اسلاف نے جب گناہگاروں کو محبت دی, جی, آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, بڑے بڑے اولیاء آپ کو ایسے ملیں گے, ان کا ماضی پڑھیں, اور پھر جب وہ بدلے, اللہ کا جب ان پر کرم ہوا, تو پھر وہ کیسے ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی. بالکل. تو اسی طرح دیکھیں, عالم سے جو محبت ہے اس کے علم کی وجہ سے ہے. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بعض لوگ مخالف ہی چلتے ہیں, دراصل اس کی وجہ ایک جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ چند علماء کا کچھ ایسا عمل دیکھ لیتے ہیں جو خلاف شرع ہوتا ہے, یا خلاف سنت ہوتا ہے, یا ان کے ذہن کے مطابق درست نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, یقیناً بعض جگہوں پر کمی ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن اب اس کی وجہ سے سب پر تو حکم نہیں لگایا جا سکتا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ کے مطابق ہو, حقیقت میں انہوں نے جائز پر ہی عمل کیا ہو. جی. جیسے کسی نے, ایک شخص کو میں نے پڑھا تھا, تو کسی نے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر پانی پیا. اب کھڑے ہو کر پانی پینا خلاف سنت ہے. بالکل. تو اس کے مخالف نے اسے کہا کہ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو, یہ تو خلاف سنت ہے. تو انہوں نے جواب دیا, میں نے کھڑے ہو کر پانی اس لیے پیا کہ تم جیسا جاہل اسے ناجائز نہ سمجھ لے. اللہ اکبر. کہ ہے تو جائز, لیکن سنت کے خلاف ہے. جی. تو یہ چیزیں سمجھیں, ہماری عوام کو اور ہمیں بھی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر کہیں پر کوئی آپ کو چیز محسوس ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اس سے آپ رابطہ کریں نا, ڈائریکٹ اس سے مسئلہ حل کریں کہ یہ چیز ایسی ہے, کیا واقعی ایسی ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں, تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے ہمارا بھی کردار ہو, لیکن دیکھنے والوں کو بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو وے کی طرف جانا چاہیے. عمران بھائی, جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ علماء کی قدر بھی ہے, پتہ ہے کہ یہ عالم کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پر کاروبار کا کوئی معاملہ لے لیں, اگر کوئی مسئلہ پوچھ لیا اور مفتی صاحب نے کہہ دیا یہ ناجائز ہے, کام چھوڑنا پڑے گا. میں کہتے ہیں جی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ نہ ہو کہ حرام قرار دیں. حالانکہ یہ حرام نہیں قرار دیں گے, اپنی ذات سے کوئی مفتی صاحب تو کوئی حرام نہیں قرار دیتے نا. وہ تو اگر آپ فتویٰ لے رہے ہیں, دیکھیں دو باتیں ہیں نا, یا آپ مشورہ کر رہے ہیں یا فتویٰ لے رہے ہیں. مشورہ بھی آپ اہل علم سے کریں گے, علماء سے کریں کہ یہ میں کام کر لوں, تو وہ علماء بتائیں گے ٹھیک ہے کر لو, یہ بہتر ہے. فتوے کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ حکم ربی ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, یعنی جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے اس پر تو عمل ہی عمل کرنا ہے. مشورے میں تو آپ کو اختیار ہے کہ کریں یا نہ کریں. یہاں پر مشورہ نہیں ہوگا. اگر آپ فتویٰ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مفتی صاحب اپنی ذات سے آپ کو نہیں کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ حرام ہے, وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یہ بتاتی ہیں, ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار, یہ اصول ہیں, ان اصولوں کی بنیاد پر یہ کام ٹھیک نہیں ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, اس سے بچیں.
پھر آپ کو ممکن ہے کہ دوسری راہ بھی دکھا دی جائے، آپ اس کو چھوڑ کر یہ کام اگر کرتے ہیں آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ تو یہ ایسے افراد جو ایک تو علم حاصل نہیں کیا اور پھر دوسرا علم والوں کے پاس آتے نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں آتے کہ بس مسئلہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا ہے جی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہائے ہائے، کیا بات، فرمایا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ اب دیکھیں فتویٰ تو مفتی ہی دے گا، جی، ہر عالم بھی فتویٰ نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا، فتویٰ یہ مفتی کا کام ہے۔ اور فتویٰ دینا جی، اللہ رب العالمین نے فتوے کی نسبت قرآن میں اپنی طرف فرمائی ہے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، واہ، قرآن میں الفاظ موجود ہیں کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ کلالہ کیا ہے اس پر بات کریں گے تو لمبی ہو جائے گی، جی، انشاءاللہ پھر کبھی اس سلسلے میں بات کریں گے۔ تو یہ فتویٰ دینا، فتویٰ لینا یہ بڑا اہم کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ مفتی جو بتاتا ہے نا وہ حکم شرعی بتاتا ہے، حکم شرعی، اور اگر ہم فتویٰ نہیں لیں گے، اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو پھر تو جہالت کے اندھیرے میں پڑے رہیں گے۔ ایسا ہی ہے، اور یاد رکھیں کہ جہالت مخلوق میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ آپ دیکھیں منقول ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جہالت کو پیدا فرمایا نا، جہالت کو بنایا، جہالت بھی مخلوق ہے، جی، جب اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العالمین نے جہالت سے فرمایا کہ تو آگے آ، تو وہ پیچھے چلی گئی، پھر فرمایا کہ پیچھے جا تو وہ آگے آ گئی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس نے پیدا ہوتے ہی کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، او ہو، اور میں تجھے اپنی مخلوق کے بدترین لوگوں میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، تو جو جاہل ہیں اور وہ علم حاصل کرنے کی طرف آتے نہیں ہیں، بے علم ہیں، تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں مخلوق کے بدترین لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اور اس پر بھی اللہ سے توفیق مانگے کہ مولا مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو دیکھیں علم حاصل کرنا، آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، جب کسی کو کوئی چیز نہیں آتی تو وہ سیکھنے سے، حاصل کرنے سے وہ چیز آیا کرتی ہے۔ اور باقاعدہ طور پر حدیث میں تو یہ بھی کہا گیا نا کہ انما العلم بالتعلم، جی، کہ علم تو حاصل کرنے سے ہی آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بن کے نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر بن کے نہیں آتا، جی، پیدائشی طور پر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی حکیم نہیں ہوتا، کوئی عالم نہیں ہوتا، جی، لیکن حاصل کرنے سے سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ مل جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، باب تفاعل ہے یہاں پر، جی، تو باب تفاعل کا خاصہ جو ہے نا مشقت ہوتا ہے، جی، ہیں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بمشقت حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کیا بات ہے، ایسا مشقت ہی، اس کے لیے جھیلنا پڑتی ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور یہ نہ سوچیں جی، کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ آ کر فتویٰ لیں گے جی، یا مسئلہ پوچھیں گے تو بتا دیں گے بھی یہ تو حرام ہے، اس سے بچنا پڑے گا۔ تو دیکھیں رزق کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، لیا ہوا، رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ چلے گا نہیں چلے گا، اسباب و ذرائع جو حالات و واقعات کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں، اس کے مطابق کاروبار کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے، تو انہوں نے ایک شخص کے بارے میں بتلایا، فرمایا کہ ان کے پاس جو ہے نا ایک شخص آیا اور آ کر اپنا کاروبار بیان کیا کہ یہ میں کام کرتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ جی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، اس سے بچنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اللہ، میں کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کی اس بات پر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ بندہ کہتا ہے کہ جب تک میں اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا تب تک تو اللہ مجھے رزق عطا فرماتا تھا، ہائے 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 ہائے، جب تک میں اس کی دشمنوں کی صف میں تھا، جب اللہ تک میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا تب تک تو میرا رب مجھے روزی دے رہا تھا، لیکن جب میں اس کے فرما برداروں میں آ جاؤں گا، جب میں اس کے دوستوں کی لسٹ میں آ جاؤں گا، پھر مجھے میرا رب روزی نہیں دے گا۔ یہ بڑی بہت اہم بات ہے، اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب تک بندہ گناہ والے کام کر رہا ہے، رزق تو مل رہا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے، اس کے احکام شرع کیا ہے وہ مفتیان کرام بیان کریں گے، لیکن رزق مل رہا ہے اس کو، یہ دیکھنے کی بات ہے، رزق اسے مل رہا ہے، اور جب وہ شریعت کے مطابق کرے گا کیا اللہ اسے رزق نہیں دے گا؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے رزق روک لے اس وجہ سے کہ یہ میرے کام میں لگ گیا ہے، میرے دین کا علم حاصل کر رہا ہے، میرا دین کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اسے رزق روک لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بندہ تو ایک قدم چلے تو رب کی رحمت تو 10 قدم اس کی طرف آتی ہے، بندہ چل کے جائے رب کی رحمت تو دوڑ کے اس بندے کی طرف آتی ہے۔ یہ سمجھیں ہم کہ اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے مدنی چینل کے ناظرین کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے نا، جو لکھا ہے، ایک نوالا آپ کے منہ سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں لگا لیں، جو رب نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں، جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو، ہے فیض عام تیرا۔ رب تعالیٰ نے جو مقدر لکھا ہے، جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو مقدر نہیں کیا نا، مقدر نہیں کیا، آپ وہ کہتے ہیں نا کہ مثال دی جاتی ہے آسمان سے تارے توڑ کر لے آئیں، یہ میں لوں، رب نے مقدر نہیں کیا، آپ نہیں لے سکتے۔ وہ ایک لقمہ دور کی بات ہے، ایک دانہ ہی کیوں نہیں ہے، نہیں ملے گا۔ جب رب نے مقدر نہیں لکھا، وہ چیز آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں نہیں ملے گی۔ یہ مان لیں، یہ مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہے، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اب انسان کوشش کرے گا نا اس کے حلال ذرائع کے مطابق، وہ جو رب تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اس کو پانے کی پوری کوشش کرے گا۔ حرام ذرائع کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ جو اللہ نے نصیب کیا نا وہ مل کر رہے گا۔ تو شریعت کا علم حاصل کرتے ہوئے، دین کا علم حاصل کرتے ہوئے ہم اگر کوئی چیز کریں گے، کوئی سودا کریں گے، کوئی معاملہ طے پائیں گے تو اللہ نے چاہا ہماری زندگی بڑی سکھی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، اتنی سکھی ہو جائے گی کہ آپ مطمئن ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آپ کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ شاید بھائی جب بندہ ہی مطمئن نہیں ہے، اپنے آپ سے ہی مطمئن نہیں ہے، بھائی میں مطمئن ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے اگر غلط کام کیا نا تو اندر بھی تو ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے نا، اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، آئے کچھ پوچھنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا اور قریب ہوئے یہاں تک کہ بہت زیادہ حضور کے قریب بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں تم پوچھو یا میں بتا دوں؟ آپ پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں؟ تم پوچھنے کے لیے کیا آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ پوچھنے کے لیے آئے۔ اس کا جواب پھر حضور علیہ السلام نے یوں 3 انگلیاں حضور نے ان کے سینے مار کے فرمایا فقال استفت من قلبک، یہ تمہیں دل بتائے گا۔ اندر بیٹھا وہ مفتی تمہیں فتویٰ دے گا کہ خیر کیا ہے، شر کیا۔ دل میں کھٹکا ہوگا، ایک مرتبہ کھٹکے گا، غلط ہے۔ آپ اگر کوئی غلط کریں گے، کوئی حرام کھائیں گے، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو لیکن حرام کی طرف جب بڑھیں گے نا دل کھٹکے گا ضرور۔ ایسی ٹینشن، یہ بار بار کی ٹینشنیں ہیں، تو یہ علم دین کی برکت سے ٹینشن دور نہیں ہو جائے گی شاید بھائی؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے فرمایا ایک شخص کو جو چیز مقدر میں ملنی ہے وہ مل کے ہی رہے گی جی، اور جب اس کو علم حاصل ہے، اس کو حلال اور حرام کی تمییز ہے جی، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر صبر بھی کرتا ہے، اور اگر اس کو جس وقت حاجت ہے، بعض اوقات اس وقت نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے، مطالبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے حق میں مقدر کیا ہے اس کو مل جائے گا۔ لیکن اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں وہ علم رکھے گا
تو ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا مطالبہ کرے گا. اس کو پتہ ہے رزق حلال کمانے کا طریقہ کیا ہے تو وہ رزق حلال کمانے کے طریقے کی طرف جائے گا. اگر اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ حلال کمانا کیسے ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر حرام کاموں میں پڑ جائے گا. اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کوئی یہ کام کرنا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، تو جب تک اس کو ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا تب تک وہ ان کاموں کے اندر اچھے طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں کر سکتا. یہ علم ہی کی برکت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر آپ علم دین کی حاصل کر کے اور شریعت کے مطابق کو معاملہ کریں گے آپ ٹینشن فری ہیں. جو میں نے کہا تھا ٹینشن فری ہیں نہیں، بے قراری، پریشانی، ٹینشنیں، یہ ٹینشن بڑھتی رہے گی، دل کھٹکتا رہے گا. غلط کیا تم نے. ضمیر ہے نا، مر نہ جائے وہ ایک الگ بات ہے. ضمیر مر نہ جائے کہا جاتا ہے نا، ضمیر ہی مردہ ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے. ایمان اندر ہے نا تو ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا، روزانہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا تو نے غلط کیا ہے. ہو اندر ایمان کی دولت ہو اور بندہ ہوش و حواس میں ہو، دل زندہ ہو، دل نہ مر گیا ہو تو کھڑا کرتا ہے کٹہرے میں. غلط کیا میں نے ایک شخص کو اس طرح کے معاملات میں جب ملوث دیکھا تو میں نے کہا یار تمہارے دل میں کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ یار میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں یا یہ کام غلط ہے؟ بالکل بدیہی سی بات ہے، واضح ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ شریعت مطہرہ کے بالکل مخالف ہے، میں یہ گناہ کر رہا ہوں. تو تمہارے دل میں کبھی بھی یہ چیز نہیں آتی کہ یار میں غلط کر رہا ہوں؟ تو پھر وہ مسکرا کر مجھے کہتا ہے کہ شاہد بھائی اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. یعنی وہ اپنے بارے میں بتاتا تھا کہ مجھے فیل ہی ہونا ختم ہو گیا. تو بعض اوقات انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ مولا مجھے گناہوں سے محفوظ فرما. اللہ اکبر، آمین. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، کال لیتے ہیں. کیسے ہیں ثاقب شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے. ثاقب شاہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، تعلیم انسان کی شخصیت سازی میں کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے؟ اس کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. کچھ تو گفتگو ہوئی ہے عمران بھائی، مزید کچھ آپ فرمائیں. دیکھیں تعلیم کے ذریعے سے ہی بندہ کھرے کھوٹے کی پہچان حاصل کر سکتا ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے ہی بندہ اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے. علم کے ذریعے سے ہی، علم ایک ایسا معیار ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ پہچان سکتا ہے کہ کس میں بھلائی ہے کس میں برائی ہے. تو اسی طرح اسلام نے مینرز کو بھی بیان کیا ہے، اسلام نے ہر ایک چیز کو بیان فرمایا ہے. تو جب اگر ہم اسلام کو پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے، علم حاصل کریں گے تو اس کے اندر پھر ظاہری شخصیت، آج کل تو اس کے بڑے بڑے کورس بھی کروائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوا کرتے ہیں. اسلام نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں کہ صفائی ستھرائی کو بیان کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا ہے، گفتگو کے انداز کو بیان کیا ہے، لین دین کے معاملات کو بیان کیا ہے، آپس کے تعلقات کے اندر کیسا رویہ ہونا چاہیے اس کو اسلام نے بیان کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو یہ مینرز بھی آپ کو پتہ چلیں گے، تو پھر بندے کی ظاہری شخصیت بھی جو ہے وہ سنورے گی. مثال کے طور پر اسلام نے ظاہری شخصیت کے بارے میں یہ کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو اب اس کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ غریبوں والے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے. صفائی ستھرائی کا اسلام نے بیان کیا ہے، تو جب صفائی ستھرائی کو کہا گیا کہ نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو پھر بندہ گندگی کیسے اختیار کرے گا، خود پرا گندہ بال کیسے رہے گا، اپنی ظاہری شکل و صورت کا بھی وہ خیال رکھے گا. اچھا اسی طرح لین دین کے معاملات میں جب بندہ کھرا ہوگا نا اس کا کاروبار بھی اچھا چلے گا. وہ کیسے کھرا ہوگا کہ جب اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں غلط کروں گا، دھوکہ دہی کروں گا تو رب کی نافرمانی ہوگی، کاروبار سے برکت اٹھ جائے گی، شیطان ملوث ہو جائیں گے، اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی، مجھے کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ٹینشنیں بڑھ جائیں گی، میرا تو کام ہی ختم ہو جائے گا. پھر انسان کیا ہوگا؟ اپنے کاروبار کو بھی اچھا چلائے گا. اچھا اسی طرح تعلقات کے حوالے سے دیکھے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کو برا کہا، برے القاب سے میں نے کسی کو پکارا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا تو الٹا میری شخصیت بھی متاثر ہوگی. ظاہر ہے کہ جسے آپ جو ہے وہ جھگڑا کریں گے، ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا کسی کو پتھر ماریں تو وہ آپ کو آ کر پھول دے دے. کسی اور کی راہ اللہ کرے ایسے افراد بھی آ جائیں جو پھول دیں. ہاں جی، ایسے افراد بھی قسمت سے ملیں گے. لیکن میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے قاتل کے بارے میں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھے شہید کر دے
اللہ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے، اور اللہ نے اس کا معاملہ اگر میرے سپرد کیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤں اللہ گا، اکبر۔ لے کر جاؤں گا۔ وہ شخصیت قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ذات ہے۔ اچھا، یہ امیر اہل سنت کیوں؟ کہ اسلام کی تعلیمات کو آپ نے بغور دیکھا ہے، کیا بات ہے، واہ! اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کے پیش نظر ہے، قرآن و حدیث شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیش نظر ہے، تبھی تو آپ کی یہ تعلیمات ہے نا، تبھی تو آپ کا یہ ذہن ہے، اور آپ نے اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اصل سرچشمہ ہدایت تو قرآن و حدیث ہے، اسلام ہے، اور وہی تعلیم ہمارے شیخ طریقت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ علم حاصل کریں گے تو ظاہری شخصیت بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہی ہوگی، اس میں نقصان نہیں۔ کیا بات۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی، آپ کی کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ ثاقب بھائی کیا نام آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا، میرا عمران بھائی سے سوال یہ تھا کہ ایک مشہور ایک لائن ہے کہ پڑھا لکھا جاہل، کیا اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا جاہل انسان ہے، تو پڑھا لکھا بھی ہے اور جاہل بھی ہے، سمجھ نہیں آتی کچھ یہ بات۔ عمران بھائی، یہ عموماً اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو علم تو ہے مگر وہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے تو پڑھا لکھا لگتا ہے، جی، لیکن اس کا عمل دیکھا جاتا ہے تو اس کے خلاف نظر آتا ہے، تو اس کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یار تم تو پڑھے لکھے جاہل ہو، یعنی پڑھا لکھا بھی ہے تم نے مگر پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ جملہ کہنے سے بچنا چاہیے۔ چلیں جی، ایک اور کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ حیرت تاریخ بات سے عرض کر رہا ہوں ثاقب شاہ جی، آج آپ نے جو سیٹ اور جو انداز جو آپ سٹارٹنگ کرتے ہیں پروگرام کا، وہ دل کو چھونے والا تھا۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے ہر شعبے کو، بالخصوص مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے۔ استاد کے ذمہ میں عرض کرنا تھا، جو مشائخ اعظام ہوتے ہیں یا شیخ ہوتے ہیں ہمارے پیر صاحب، تو وہ بھی استاد کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور اس کے ادب کے کیا کیا تقاضے، کس طرح ادب کیا جائے، اس پہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ شیخ یہ بھی تو عالم ہوتا ہے، یقینی بات ہے، شیخ پیر کا عالم ہونا یہ تو ضروری ہے، اگر عالم ہی نہیں تو پیر ہی نہیں ہوگا۔ تو شیخ صاحب وہ بھی ایک عالم، ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا ادب کس انداز کا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے شیخ ہو، پیر ہو، مشائخ ہو یا عالم ہو، ان کا ادب یہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے، اور ضروری بھی ہے کہ آپ نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، جو آپ کا شیخ ہے، جو آپ کا پیر ہے، وہ آپ کا استاد بھی ہے۔ بیعت کی ہے۔ جی جی، بیعت کی تو وہ اب آپ کا استاد بھی آپ کو دنیاوی طور پہ بھی جو مشکلات درپیش آئیں گی وہ بھی حل کرے گا، لیکن حقیقتاً جو پیر کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آخرت کو سنوارنا۔ جی، تو اب بزرگان دین نے یا ویسے بھی اس کے کافی سارے آداب بیان کیے کہ جب پیر کی بارگاہ میں جائیں تو بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، پیر کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی طرح جب یہی انداز کیا علماء کے لیے بھی ہوگا ہمارا؟ علماء کی جب صحبت میں بیٹھے، صحبت اختیار کرے گا، جب علماء کی بارگاہ میں جائے گا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب شیخ کی صحبت میں جائیں تو اپنے دل کو تھام کے رکھو، اور جب علماء کی صحبت میں بیٹھے تو اپنی زبان کو تھام کے رکھو، یعنی زبان کو ان کے سامنے خاموش رکھیں، بس ادب کے ساتھ ان کی گفتگو سماعت کریں۔ اور پھر جب آپ کسی استاد کی یا عالم دین کی مجلس میں بیٹھے تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیلو کال نہیں کرنا چاہیے کہ استاد کچھ بیان کر رہے ہیں اور طلبہ آپس میں یا مجلس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ جی، کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید یہ کہ علماء کے پاس اگر ہم جائیں تو ان کے وقار کو، ان کی علمی شخصیت کو اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیں۔ دیکھیں کہا نا، ابن سبا بن کر نہ جائیں۔ جب بھی کسی عالم دین کے پاس جائیں تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ کر جائیں کہ اس کا مقام، اس کی شخصیت، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ جو گفتگو ہے یہ سارا علم کی اہمیت کو ہی اجاگر کرتی ہے۔ جب آپ جائیں تو علم کی اہمیت ذہن میں بٹھائیں، اور پھر اللہ نے جو اسے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ مانیں۔ یہ ایک چیز مان لیں جسے اللہ نے عزت دی ہے نا، آپ بھی اس کی عزت کو مان جائیں۔ آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا جب ہم کسی کو مان دیں، کسی کو عزت دیں، اور جو اسٹیٹس، جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسے مان لیں۔ اللہ برکت دے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ کلیہ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ بہترین گفتگو چل رہا ہے۔ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ استاد کو کیسی ہونی چاہیے اور شاگرد کو کیسی ہونی چاہیے،
یہ ارشاد فرما دیجئے۔ چونکہ تعلیم اور تعلم کا ہے، لگتا ہے استاد اور شاگرد پر گفتگو ہے، استاد کیسا ہونا چاہیے، شاگرد کیسا ہونا چاہیے۔ شاہد بھائی استاد بھی رہے ہیں میرا خیال ہے، تدریس فرمائی آپ نے؟ جی تدریس ابھی بھی جاری ہے ماشاءاللہ۔ لیکن استاد تو ایک مربی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مربی مطلب؟ میں عرض کر رہا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام ہی تربیت کرنا ہے۔ تو اب اس کو اپنے طالب علم کی یا اس کے پاس آنے والا جو بھی شخص طلب علم کی غرض سے اس کے پاس آیا ہے تو اس کی تربیت کرے۔ اب اس کے اوپر اس سیکھنے والے کا حق ہوتا ہے کہ جو وہ چیز اس سے سیکھنا چاہتا ہے اس سے کما حق ہو، جیسا اس کا حق بنتا ہے اس کو سکھائے۔ اب وہ سوال کرتا ہے تو ایک استاد کا فرض بنتا ہے کہ اس طالب علم کے سوال کا جواب تشفی بخش دے۔ اب پتہ چلے کہ شاگرد سوال ایک کر رہا ہے اور استاد کو جواب نہیں آتا تو بات گھما رہا ہے، یا سوال طالب علم کرتا ہے تو استاد کو غصہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک استاد کا معیار، استاد کا کردار ہی اس کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اپنے طالب علم کو، اس کے پاس آنے والے جو سیکھنے والے ہیں ان کو مطمئن کرے، سوالات کے جوابات دے اور اچھے طریقے سے تدریس کے مراحل کو سر انجام دے۔ استاد کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جو چیز پڑھانا چاہتا ہے، جو سکھانا چاہتا ہے، اس کی تیاری کر کے جائے، طلباء کا حق ادا کرے، اور جس کتاب کو پڑھانا چاہتا ہے اس کتاب کا بھی حق ادا ہو۔ مانا اس کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھ کر جائے، حل عبارت ہے یا ترجمہ ہے یا جس انداز سے اس کو سمجھانا ہے، پہلے خود اس کو سمجھ کر جائے، پھر اپنے طالب علم کو جو اس کے پاس سیکھنے آیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے۔ اور طالب علم پر حل عبارت، انگلش کی حل عبارت ذرا کر کے بتائیں کیسے ہوگی؟ جی، حل عبارت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو عبارت، جو لائن بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر جس قسم کے جزیات، جیسے گرامیٹیکلی اگر طور پر ہم دیکھتے ہیں، عربی میں بھی گرامر ہے، انگلش میں بھی گرامر ہے، اب اس عبارت کو، اس لائن کو، اس تحریر کو اچھے طریقے سے سمجھ کر جائے۔ یعنی جو پڑھانا ہے اسے خود پتہ ہو کہ میں نے کیا پڑھانا ہے، اور جو اعتراض ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ بھی اسے پتہ ہو اور اچھے انداز میں یہ پڑھائیں۔ چاہے آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیات پڑھاتے ہیں، آپ احادیث پڑھاتے ہیں، ویسے تو یہ جو عبارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نارملی طور پر ہمارے ہاں جو عربی کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں عبارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جی اس عبارت کو حل کیجئے، اس میں پھر گرامر کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، صرفی نحوی گفتگو ہوگی، منطق کے اعتبار سے ہوگی گفتگو، ہر پیرائے پر اس پر نا گفتگو کی جاتی ہے کہ اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے، ایک لفظ پر کتنا کلام ہو سکتا ہے۔ جیسے کافیہ اگر پڑھی ہو تو الکلمہ، اس پر تو ٹھیک ٹھاک کلام کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے عمران بھائی اس پہ تو 2-3 دن ہمارے لگ گئے تھے، الکلمہ تو یہ کلمہ حل نہیں ہو رہا تھا ہمارا، لیکن یہ ہے کہ استاد صاحب کی شفقتیں تھی۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تو کھولا جاتا ہے، اسے ایک ورڈ کو کھولا جاتا ہے۔ یوں ہی اگر آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہے، جو پڑھا رہے ہیں آپ، تو حق اس کا ادا کیا جائے، آپ کو آتا ہو پھر آگے پڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کنفیوز ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا، آپ کنفیوز تو طالب علم کا حل کیا ہوگا؟ تو مین تو دیکھیں علم کی، ہمارا ٹاپک علم کی گفتگو ہے، چونکہ علم حاصل ہوتا ہی استاد اور شاگرد، یہ ایک رشتہ ہی ہے یہ علم حاصل کرنے کا، تو دونوں میں ایک دوسرے میں ادب اور احترام کا یہ رشتہ باقی رہے گا۔ شاگرد اپنی جگہ پر اپنے استاد کا ادب کرے گا، احترام کرے گا تو مقام پائے گا۔ استاد کے پیش نظر بھی ہو کہ میں نے اس کو کچھ بنانا ہے، علم دین کی طرف ہے تو اسے عالم بنانا ہے، اسے کسی مقام اور منصب تک لے کر جانا ہے تاکہ دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ تعلیم کے بغیر ایک مسلمان اپنی دینی ذمہ داریاں کس طرح ادا کر سکتا ہے، یہ ذرا بتائیں۔ عمران بھائی دیکھیں، تعلیم کے بغیر اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلیم کس حوالے سے کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی تعلیم ایک مسلمان کو بینگ اے مسلم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جی، اسلام کی جو بنیادی معلومات ہیں جس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، اس کا تو یقیناً حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ تقریباً سب کو پتہ بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ارکان اسلام ہیں اس کے بارے میں پتہ ہو، عقائد اسلام کے بارے میں پتہ ہو، تو اگر تو وہ بھی کسی کو نہیں آتی تو وہ تو بندہ بہت ہی خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ اب تعلیم کون سی حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ علم جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض علوم اور دوسرا ہوتا ہے کہ فرض علوم کے علاوہ
اضافی علوم بندہ حاصل کرے۔ تو فرض علوم تو ہر بندے پر سیکھنا فرض ہیں۔ اب کون سے علم سیکھنا فرض ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بندے پر اس کی حالت موجودہ کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بالغ ہے تو اس پر نماز فرض ہے۔ اب اس کی حالت موجودہ یہ ہے کہ اس پر نماز فرض ہے، تو نماز کا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے۔ جو نماز کے ضروری مسائل ہیں جس کی وجہ سے نماز درست ہوتی ہے، تو نماز کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح جس پر حج فرض ہے تو اس کے اوپر حج کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا، اور جس پر حج فرض نہیں ہے تو اس پر فرض نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھنا یہ فرض ہو جائے گا۔ جو بندے کی حالتیں موجودہ ہوتی ہیں اس کا علم حاصل کرنا یہ بندے پر فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو غور کریں کہ میں کس کیٹیگری کے اندر ہوں، مجھ پر کون کون سے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ بنیادی طور پر میں یہاں پر آپ کو بیان کر دوں کہ 5 قسم کے علوم ہوتے ہیں جو فرض علوم کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہوا کرتے ہیں، اور ان کو سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے عقائد و نظریات۔ عقائد و نظریات، کہ عقیدہ ہی تو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ صحیح۔ بھئی ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلم ہے، کون سی چیز ہے جو دونوں میں فرق کر رہی ہے؟ عقیدے کی، نظریات کی، کہ ہمارا عقیدہ الگ ہے ان کا عقیدہ الگ ہے۔ تو عقائد و نظریات کا علم پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات آتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر پھر معاملات ہیں۔ چوتھے نمبر پر منجیات، یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پر مہلکات، ان کا علم بندہ حاصل کرے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے دائرہ کار کے اندر آتی ہیں، اور اس کا علم ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے فرض علوم سیکھیے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، PDF اپنے موبائل میں رکھ لیں، وقتاً فوقتاً 1 صفحہ 2 صفحہ، آدھی لائن، 1 لائن، آدھا صفحہ، جتنا آپ کو وقت ملے اس کو پڑھتے رہیں۔ فرض علوم آپ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ توفیق دے تو اس کا کوئی کورس بھی کریں، یہ کتاب بھی مسلسل آپ پڑھیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ علم دے، اللہ نے چاہا تو حاصل فرمائے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ انسان کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے اور ان پڑھ یعنی جو نہیں پڑھا ہوا، اس کی زندگی کا فرق بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، جیسے عمران بن شروع میں تلاوت فرمائی آیت مبارکہ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو فرق یہاں پر یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہی علم والے کا ایک مقام ہے۔ پھر جو علم والا ہے نا، جسے علم ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کس انداز میں گزارے گا کہ اس نے اپنے اہداف طے کیے ہوں گے، اپنی زندگی کو مینج کیا ہوگا، ٹائم ٹیبل بنا ہے، مینج کر کے ایک اچھے انداز میں پرسکون طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جبکہ جسے علم نہیں ہے اس کی زندگی میں ذہنوں میں ایک انتشار ہے، اچھا کوئی جدول نہیں، نہ سونے کا پتہ ہے، نہ اٹھنے کا پتہ ہے، نہ معاملات کا پتہ ہے، نہ ڈیلنگ کا پتہ ہے، نہ بات کرنے کا انداز ہے۔ لوگ اس کے پاس بیٹھنے کو ہی پسند نہیں کرتے، اسے پتہ ہے بھائی یہ بات بات پہ گالی دے دیتا ہے، بات بات پہ غصہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو ایسا فرد جو علم سے دور ہوتا ہے یہ تنہا رہ جاتا ہے، جبکہ علم والے افراد کو پتہ ہے میں نے کب کیا گفتگو کرنی ہے، کس وقت میں نے کیا معاملہ کرنا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو اس طرح باوقار زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر علم والے ہی افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو راج کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک بادشاہ کو نا دوسرے ملک والوں نے پکڑ لیا، بادشاہ بڑا پڑھا لکھا تھا، تو قید کر دیا اسے۔ جب قید کیا تو بادشاہ نے ایک ریکویسٹ کی، کہا کہ دیکھو سلطنت تو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے مجھے قید کر دیا، میری خواہش ہے کہ تم کچھ بچے مجھے دے دو، میں ان کو پڑھا دیتا ہوں، میں انہیں پڑھا دیتا ہوں۔ وہ آگے سے ہنس کر کہا دوبارہ بادشاہ بننے کا ارادہ ہے، دوبارہ بادشاہ بننے کا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ ہے علم انسان کو بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم دین حاصل کریں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام عبد المعز سومرا ہے اور یہ میری فرمائش لگاتے اے ختم رسول مکی مدنی۔
بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. ابو ہریرہ اتاری یہ کلام سنا دیں. سارے پرو درو دے اج سرکار آ گئے. کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شاہ رخ لودھی ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. ناطقہ اسلامی بھائی سے عرض تھا کہ وہ مفتی اعظم ہند کا یہ کلام سنا دے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. کیا بات ہے، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. نیکسٹ کال دیجیے. محمد جیشی ڈیرا اسماعیل خان سے عرض کر رہا ہوں. آج کھلا پروگرام میں میرے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، اگر ممکن ہو تو اس کے زیادہ اشعار سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. فرمائش بھی ہے اور ساتھ ایک ڈیمانڈ بھی ہے. اللہ سلامت رکھے. ہمارے ماشاءاللہ نور عالم بھائی نوٹ کر رہے ہیں جی، آپ کے جو کلام آتے ہیں ماشاءاللہ نوٹ کر رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. آپ نعت سنا دیں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آئے نبی، یہ والی نعت. اچھا، کون سا نعت، میں یا وہ؟ چلے، یہ آپ نے وضاحت نہیں کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. نور عالم بھائی کی طرف ہی انشاءاللہ یہ کلام ہوگا، نور عالم بھائی سے ہی کلام لیں گے. کچھ SMS بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی. اچھا جی، کلام سنا دیں جی. میرے آقا جیا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کونین دے والیدہ گھربار بڑا سونا، دربار بڑا سونا، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی. نعت سنا دیں جی. کھڑی شریف سے میسیج ہے، مجھے یہ والی نعت سنا دیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بڑے پیارے کلام کی فرمائش کیجیے آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. آپ اپنی آواز میں یہ کلام سنا دیں. مصطفیٰ خیر الورا ہو. انشاءاللہ عید پر سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کلا، اس کلام کی فرمائش ہے. کچھ کلام لیتے ہیں نور عالم بھائی سے جی. نور عالم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، اور یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش سے آگے پہنچے ہو، تم عرش سے آگے پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا
ہوا کام بن گیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. آبادی سے فرما ویرا دل نوری، جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ. جلوے تیرے بس جائے آقا آباد ہو ویرانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات
ایسا کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، آقا تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کوئی مونا لگا تھا تاج کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ منقبت بھی غوث پاک کی سنا دیں۔ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جانیوں پر نگاہ ہے جمی ہے، جمی ہے جانیوں پر نگاہ ہے جمی ہے، اپنا مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو شاہ جیلا، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، چالیوں پر نگاہ ہے جمی ہے، اور وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گیا غوث اعظم، نکل آئیں گے
پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری ہاں سن رہے ہیں وہ فریاد میری ہاں سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری کہیں بھی مروں شاگ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو سلازم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ پاک نور عالم بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک ریکارڈڈ کلام ہے، آئیے کلام سنتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا حبیب اللہ راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو خاک بسر صورت نقشے کف پا ہو اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو خاک بسر صورت نقشے کف پا ہو دل سب سے اٹھا کر جو پڑا ہو تیرے در پر پڑا ہو تیرے در پر افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو افتاد دو عالم سے تعلق اسے کیا ہو راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو خاک بسر صورت نقشے کف پا ہو بے چین رکھے مجھ کو تیرا در
जिसे जुल्फ नबी से, जिसे जुल्फ नबी से उलझे न कोई काम, न पाबंद बला हो। उलझे न कोई काम, न पाबंद बला हो। राहत जान जो तेरे कदमों से लगा हो। खास बसर सो नक्शे कफ़े पा हो। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, अदा हो नहीं सकता। दिल तुम पे फिदा, जान हसन तुम पे फिदा हो। दिल तुम पे फिदा, जान हसन तुम पे फिदा हो। राहत जान जो तेरे कदमों से लगा हो। खास बसर सूरत नक्शे कफ़े पा हो। अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल को बरकतें अता फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने इल्म दीन की अहमियत पर गुफ्तगू की, कुरान पाक की आयात बय्यनात भी हमने सुनी, अहादीस भी सुनी हमने, फिर असलाफ़ का एक अंदाज़ भी। और यकीन कीजिए इल्म दीन के लिए हमारे असलाफ़ ने मीलों का सफ़र किया है। बाज़ औक़ात तो एक हदीस सुनने के लिए एक एक माह का सफ़र, वो सफ़र भी कि आज के सफ़र की तरह नहीं होता था। कभी पैदल सफ़र होता है, घोड़ों पर सफ़र होता है, ऊँटों पर, खच्चरों पर सफ़र होता है। तो इस अंदाज़ में सफ़र और उस गर्मी, सहरा, सऊबतें बर्दाश्त करते हुए एक हदीस सुनने के लिए आज जो हम बड़े पुरसुकून माहौल में इल्म दीन हासिल करते हैं और बड़े आसानी से कुरान पाक की आयात सुन लेते हैं, अहादीस सुन लेते हैं, इसके पीछे हमारे असलाफ़ की बहुत बड़ी मेहनत है। अल्लाह पाक उन असलाफ़ को, हमारे असलाफ़ को दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, उनके दरजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए कि जिन्होंने मेहनतें की आज फल बड़े सुकून से हम खा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इल्म की तरफ नहीं आते तो ये एक यूँ कह लें कि एक जुल्म है, कि अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारे असलाफ़ कुर्बानियाँ देते रहे और हम उनकी पैरवी की तरफ ही नहीं आ रहे, इल्म दीन हासिल करने की तरफ नहीं आ रहे, इल्म की तरफ नहीं आ रहे। जब इल्म नहीं है तो शऊर नहीं है, जब शऊर नहीं होगा तो माशरे में खुराफात बढ़ेंगी, बुराइयाँ बढ़ेंगे, जराइम बढ़ेंगे। तो ये इल्म ही है कि जो इंसान को इन सारी खुराफात और सारी बुराइयों से निकाल कर एक अच्छा मुआशरे का फ़र्द बनाकर सामने लेकर आता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। गमशनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی